گھرانوں میں نہ ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں، نہ صحابہ کی قربانیاں بیان کی جاتی ہے، نہ صحابیات مسلمان عورتوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے کیسے قربانیاں دی ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو نہیں بتاتے، ان کو نہیں سکھاتے، نہیں سمجھاتے کہ تمہارا دین کتنا عظیم ہے۔ اس دین پہ جمنے کے لیے، اس دین پہ ثابت قدم رہنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں مردوں کے ساتھ عورتوں نے دی ہے، بچیوں نے دی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تاریخ کے، سیرت صحابیات کے اگر آپ ایک دو واقعات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اس اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے کے لیے جس طرح مردوں نے قربانیاں دی ہے، اسی طرح عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اس دین اسلام میں جام شہادت نوش کرنے کا اگر کسی کو اعزاز ملا ہے تو وہ بوڑھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اعزاز ملا ہے، جو بوڑھی جن کو ابو جہل مارتا تھا، ستاتا تھا اور انتہائی درجے تکلیفیں دیتا تھا اور گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور لوہے کی زرہ جاکٹ ان کو پہنا کر ٹھہرا دیا جاتا دھوپ میں تاکہ وہ بے قرار و بے چین ہو جائے۔ آخر میں اس نے تیر مار کر حضرت سمیہ کو شہید کیا۔ اس دین محمدی میں سب سے پہلے اسلام کے لیے جام شہادت نوش کرنے کا اعزاز اور شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون کو عطا فرمایا۔ زنیرہ ایک خاتون ہے جو ابو جہل کی باندی تھی، جس نے جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ اس کی باندی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ روزانہ ان کو مارا کرتا، روزانہ ان کو ستایا کرتا اور روزانہ ان کو تکلیفیں دیا کرتا۔ ایک مرتبہ جب مارتے مارتے تھک گیا تو جب ایک مرتبہ آیا اور آ کر پوچھنے لگا تو کس کا کلمہ پڑھتی ہے؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ تو بے قابو ہو گیا جذبات سے اور کوئی چیز اٹھائی اور سر پہ اس قدر زور سے مارا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ جب جیسے ہی وہ اندھی ہو گئی تو ابو جہل اور اس کے دوست تانا دینے لگے کہ دیکھو تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتی تھی اور ان کی عبادت تو نے چھوڑ دی تھی، اس وجہ سے ہمارے بتوں نے تیری بینائی چھین لی ہے اور تجھے اندھی کر دیا ہے۔ یہ زنیرہ کہ جس نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی ہر تکلیف کو سہا، ہر زخم کو برداشت کیا، ہر مار کو برداشت کیا، جب یہ تانا دیا گیا کہ بتوں نے تیری بتوں سے عبادت چھوڑ دینے کی وجہ سے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ زنیرہ رضی اللہ عنہا تنہائی میں کمرے میں گئی اور زار و قطار اللہ کے سامنے رونے لگی، اے اللہ تیرے دین کے لیے جو مشقت برداشت کرنا تھا میں نے برداشت کی، مجھے کو مارا گیا میں نے سہا، تکلیفیں دی گئی میں نے برداشت کر لیا، لیکن اب باری تیری ذات پر آ گئی ہے اور لوگ یہ تانا دے رہے ہیں کہ تجھ کو ماننے کی وجہ سے اور ان بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ اے اللہ میں نہیں تھی، تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ کو بینائی سے نوازا اور تو نے ہی میری بینائی کو چھینا ہے، اے اللہ میری بینائی واپس کر دے۔ وہ روتے رہی اور اس کے بعد دعا کر کے جب سوئی، صبح اٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا۔ یہ ایمان افروز واقعات کیا کبھی ہم نے اپنی بچیوں کو بتائے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی لڑکیوں کو سنائے ہیں کہ اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہے؟ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کے ایک غزوہ احد میں جن کے بھائی، جن کے شوہر اور جن کے ماموں تینوں شریک ہوئے اور تینوں شہید کر دیے گئے، وہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غزوے میں وہ بھی شریک تھی، مجاہدین کی خدمت کرنے میں، مجاہدین کو پانی وغیرہ پلانے میں وہ بھی شریک تھی۔ جب غزوہ ختم ہوا، شہداء کی نعشوں کو اٹھایا گیا اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمنہ صبر کر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ۔ حضرت حمنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقعہ، کیا پیش آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے سب دعا کی کہ اللہ ان کے درجات بلند کر، ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اس کے بعد پھر آگے کا مرحلہ آیا تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ صبر کر اور ثواب کی امید رکھ۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پھر دعا کی کہ اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لے، ان کو بلند درجات عطا فرما لے۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حمنہ صبر کر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حمنہ تمہارے شوہر مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ ان کی زبان سے چیخ نکلی اور وہ رونے لگی تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حمنہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مصعب بن عمیر کے اخلاق یاد آ گئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بعد ان بچوں کا کیسا ہوگا، بس اس تصور میں رونے لگی۔ تو جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کو اس دین کے لیے لٹتے ہوئے دیکھا، قربانیاں دے کر انہوں نے اسلام کے درخت کو تناور کیا اور مضبوط کیا، آج ہمارے گھروں میں نہ ایمانی قصے ہیں، نہ صحابیات کے تذکرے ہیں،